بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کاموں کے لیے غسل کرنا، کن حالات میں غسل کرنا مستحب ہے؟ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، جس کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ اپنی طہارت کو اچھے انداز میں بنا سکے۔ اب ایک کام واجب کب ہوتا ہے اور مستحب کب ہوتا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، شریعت کے اندر جب کسی کام کے بارے میں امر کا صیغہ بولا جائے، یعنی کہ حکم دیا جائے کہ یہ کام کرو، تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی قرینہ موجود ہو جو اس وجوب کو استحباب کی طرف پھیرنے والا ہو تو پھر وہ امر کا صیغہ استحباب کے لیے ہوگا، وہ وجوب کے لیے نہیں ہوگا، جس کی مثالیں انشاءاللہ ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ 10 حالات اور 10 چیزیں، 10 کام بتائیں گے جن کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے، جس کی پہلی دلیل ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کو آئے تو وہ غسل کرے، فلیغتسل۔ اب اس کے اندر امر کا صیغہ موجود ہے، تو اس کو استحباب کی طرف پھیرنے والا قرینہ کون سا ہے؟ وہ دوسری روایت ہے جس کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ تو ناظرین، اپنی ہر بات کی انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں کہ ہر دلیل آپ کو سکرین پر دی جائے اور ان کا حوالہ بھی دیا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈوٹ نہ ہو۔ نمبر 2، میت کو غسل دینے والے پر بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کی پہلی دلیل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میت کو غسل دے تو وہ خود بھی غسل کرے۔ اب اس کے اندر بھی فلیغتسل امر کا صیغہ ہے۔ اس حدیث میں امر استحباب کے لیے ہے، فرضیت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو غسل دو تو تم پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارے مردے ناپاک نہیں ہوتے، بس اپنے ہاتھ دھو لو، یہ کافی ہے۔ اور دوسرا قرینہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، ہم سے کوئی غسل کر لیتا تھا، ہم میں سے کوئی غسل کر بھی لیتا تھا اور کوئی نہیں بھی کرتا تھا، یعنی کہ میت کو غسل دینے کے بعد۔ خلاصہ یہ کہ اگر میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لے تو یہ بہتر ہے، اگر نہ کرے تو پھر بھی جائز ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرہ کا احرام باندھتے وقت بھی غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے، جس کے دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے احرام باندھنے کے لیے اپنا لباس اتارا اور غسل کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فعل کریں تو وہ سنت ہوتا ہے، اگر وہ فعل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی دے دیں کہ یہ کام کرو تو وہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، کافر کا مسلمان ہونا، یعنی کہ جب کوئی کافر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس مسلمان ہونے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ اب اس مسئلے کے اندر علماء کے، اہل علم کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والے پر غسل واجب ہے، جس کی دلیل قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کر لیں۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فلاں باغیچے میں لے جاؤ اور کہو کہ غسل کریں۔ مذکورہ بالا دلائل سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے پر غسل واجب ہے۔ دوسرا قول ہے اہل علم کا، اسلام میں داخل ہونے پر غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو غسل کا حکم دیا ہو، کیونکہ اگر غسل اسلام واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو غسل کا حکم دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل اسلام واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ دلائل کی روشنی میں دوسرے قول کا راجح ہونا ظاہر ہوتا ہے، باقی واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 5، مکہ میں داخل ہونے کا غسل، جس کے دلیل نافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حرم کے قریب پہنچتے تو تلبیہ بند کر دیتے، پھر ذی طوا میں رات گزارتے، وہاں صبح کی نماز پڑھتے اور غسل کرتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ نمبر 6، عرفہ کے دن غسل کرنا، عرفہ کے دن کا غسل بھی مستحب ہے، جس کی دلیل یہ ہے نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما احرام باندھنے سے پہلے اپنے احرام کے لیے، مکہ میں داخل ہونے کے لیے اور عرفات میں ٹھہرنے کے لیے عرفہ کی شام میں یعنی کہ ظہر کے بعد غسل
کیا کرتے تھے۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ، عرفہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ یہ بہقی کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ نمبر 7، ہر جمعہ کے بعد غسل کرنا، یعنی کہ انسان اگر ایک وقت کے اندر اپنی بیوی سے ایک سے زائد مرتبہ ہم بستری کرتا ہے تو ہر ہم بستری کے بعد غسل کرنا، ہر جمعہ کے بعد غسل کرنا، ہر ملاقات کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، جس کے دلیل رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، ہر ایک کے پاس غسل کرتے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے فارغ ہو کر ایک بار غسل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے، یعنی ہر جمعہ کے بعد غسل کر لینا یہ زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 8، بے ہوشی کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کے دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے دریافت فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے ایسا ہی کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر کھڑے ہونا چاہا مگر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پھر فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، بس آپ نے غسل فرمایا، پھر کھڑے ہونا چاہا لیکن بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو، بس آپ اٹھے بیٹھے اور غسل کیا، پھر کھڑا ہونا چاہا مگر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز میں انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار غسل فرمایا، حالانکہ آپ بیماری سے بوجھل تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے ہوشی کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نمبر 9، عیدین کا غسل، یعنی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غسل عیدین کے مستحب ہونے پر سب سے اچھی دلیل سنن بہقی کے اندر موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جمعہ، عرفہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 10، استحاضہ والی عورت کا ہر نماز کے لیے یا پھر 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ اب یہ استحاضہ کیا ہے؟ بعض دفعہ کسی عورت کو بیماری کی وجہ سے یا کوئی نس پھٹنے کی وجہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے جو حیض کے خون سے الگ ہوتا ہے، تو اس صورت میں عورت کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، جس کے دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں استحاضہ سے 2 4 ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں اور جب حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے بکثرت یعنی کثرت کے ساتھ مسلسل خون استحاضہ آتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کر لو تو تمہاری مرضی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا اگر تم یہ کر سکتی ہو کہ نماز ظہر کو مؤخر کرو اور عصر میں جلدی کرو، اور غسل کر کے ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لو، اور مغرب کو مؤخر کرو اور نماز عشاء کو جلدی کرو، اور غسل کر کے ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لو، اور نماز فجر کے لیے ایک غسل کرو، اگر یہ کر سکتی ہو تو ایسا کر لو، اور روزے بھی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ روایت بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے 10 چیزیں ایسی بیان کی ہیں، 10 حالات ایسے بیان کیے ہیں جن کے اندر غسل کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ نبی علیہ
علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے بیان کی کہ جمعے کے دن بھی غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ تو ناظرین دوسری چیز ہے میت کو غسل دینے والا بھی غسل کرے، یہ مستحب ہے۔ تیسری چیز حج اور عمرہ کا احرام باندھتے وقت بھی غسل کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مستحب ہے۔ نمبر 4، جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہوتے وقت غسل کرے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 5، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 6، عرفہ کے دن کا غسل بھی مستحب ہے۔ نمبر 7، ہر جمعہ کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، ہر ہم بستری کے بعد، ہر ملاب کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 8، بے ہوشی کے بعد غسل کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ نمبر 9، عیدین کا غسل، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں کا غسل کرنا مستحب عمل ہے، عیدین کا غسل بھی مستحب ہے۔ نمبر 10، استحاضہ والی عورت کا ہر نماز کے لیے غسل کرنا یا پھر دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ امید ہے آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ملاقات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔